تیر زمین پہ 3 مرتبہ نشانہ لگایا ہے لیکن تیر زمین پہ گر جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید قوی ہے خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی میرے آڈینس حضرات کو ہمیشہ شاد اور آباد رکھے۔ پیارے دوستو، آج میں مفتی حماد صاحب قبلہ کا عظیم الشان خطاب لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس کو سن کر ہر ایک امام حسین کا چاہنے والا رو پڑے گا انشاءاللہ العزیز یاد حسین میں۔ تو آپ کا ٹائم اور وقت زیادہ نہ لیتے ہوئے آپ کے درمیان وہ بیان رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، سماعت کیجئے گا۔ تیر زمین پہ 3 مرتبہ نشانہ لگایا ہے لیکن تیر زمین پہ گر جاتا ہے۔ اس کے بعد عمرو ابن سعد کو غصہ آیا، کہنے لگا بزدل، شیماء کے بچے کے سامنے تیرے ہاتھ کانپ گئے؟ بڑے بڑے بہادروں کے تو نے تیر مارے، کبھی تیرے ہاتھ نہ کانپے؟ شیماء کے اصغر کے سامنے تیرے ہاتھ کانپ گئے؟ جب اتنا سنا حرملہ کہنے لگا سنا میں ان بچے کی وجہ سے میرے ہاتھ نہیں کانپے ہیں۔ کہا پھر نشانہ کیوں نہیں لگاتا؟ کہا جب نشانہ لگاتا ہوں میری نگاہ اٹھ کے حسین کے خیمے کی طرف جاتی ہے، جب خیمے کی طرف دیکھتا ہوں ایک چھوٹی سی بچی ہاتھ کا اشارہ کر کے کہتی ہے ظالم میرے اصغر پہ تیر مت چلا دینا، اس نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا ہے، پانی نہیں دے سکتے ہو تو مت دو، کم سے کم اصغر پہ تیر مت چلا دینا۔ کہا جب میں اس سکینہ کو دیکھتا ہوں تو اس کے آنسوؤں کو دیکھ کر کے میرے ہاتھ کانپ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا۔ عمرو ابن سعد کہتا ہے آنکھیں بند کر نشانہ لگا دے ورنہ شکار ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اس نے آنکھ بند کی ہے، نشانہ لگایا ہے، تیر نے ہوا کا سینہ چاک دیا ہے۔ تم کیا جانتے ہو کربلا کیا ہے؟ کربلا کیا ہے؟ او خدا کی قسم، جب یہ تیر اصغر کی طرف چلا تھا تو فضائیں تڑپ گئی تھی، ہوائیں درد کے ساتھ چیخ رہی تھی۔ ہواؤں نے کہا تھا الہی اجازت دے، تیر کا رخ موڑ کے حرملہ کی طرف کر دیں گے۔ فضائیں کہہ رہی تھی مولا اجازت دے دے، اس تیر کو ہم اصغر کی بجائے عمرو ابن سعد کے سینے میں اتار دیں گے۔ لیکن مشیت کا نقیب کہہ رہا تھا خبردار، جو ہماری مشیت ہے اس میں دخل اندازی مت کر دینا۔ اللہ اکبر، تیر ہواؤں کا سینہ چیرتا ہوا آیا ہے، حضرت امام کے بازو کو پار کیا، حضرت علی اصغر کے حلقوم کے پار ہو جاتا ہے۔ شیماء کے بچے کا بساط کیا ہوتی ہے، اس کا وجود کیا ہوتا ہے، وہ یار بتایا یہ جاتا ہے۔ تیر کی الگ الگ قسمیں ہوتی ہیں، کچھ تیر وہ ہوتے تھے جو کبوتر اور پرندوں کے لیے بنائے جاتے تھے، کچھ تیر وہ ہوتے تھے کہ جو خرگوش وغیرہ کے لیے بنائے جاتے تھے، کچھ تیر وہ ہوتے تھے جو ہرن کے لیے بنائے جاتے تھے۔ اور یار یہ تیر وہ تھا جو ہرن کے لیے بنایا گیا تھا۔ اللہ اکبر، اتنا زہریلا تیر، اتنا سخت تیر تھا، حضرت علی اصغر کے حلقوم کے پار ہوا ہے۔ ایک جھٹکا لیا گیا اصغر نے اور ہمیشہ کے لیے دنیا کو خیر آباد کہا ہے۔ میرے حسین نے یوں بیٹے کا چہرہ دیکھا، اس کے بعد شہزادے کے خون کو اپنے بدن پہ ملا ہے، بیٹے کو زمین پہ رکھا، رخ کیا مدینے کی طرف، کہتے یا رسول اللہ آپ نے حسین پہ ایک بیٹا قربان کیا تھا، آج حسین نے آپ کے نام پر پورا خاندان قربان کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ یہ کربلا کے ساقب میرے حسین نے شہزادے اللہ مختصر سنیے، اٹھا کر کے خیمے کی طرف لائے نہ تو پھر چادر تھی نانا کی۔ دیکھا کوئی حرکت اصغر میں نہیں ہے، حضرت سکینہ دوڑ کے آ گئی، بابا میرا بھائی میری گود میں دے دے۔ میرے حسین نے شہزادی کی گود میں بیٹا دے دیا۔ حضرت سکینہ نے گود میں لیا، کبھی ادھر جا رہی ہے کبھی ادھر جا رہی ہے۔ سیدہ زینب آ گئی، بیٹی کیا کر رہی ہو؟ فرماتی پھوپھی آج کئی دن کے بعد میرا اصغر سویا ہے، میں اس کو اس لیے لے کر کے گھوم رہی ہوں کہ میری اصغر کی آنکھ نہ کھل جائے۔ اتنا میرے حسین نے سنا، آنکھ برس رہی تھی، بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھے، بیٹی اب اصغر پیاسا نہیں رہا ہے، اب اصغر کو نہر فرات کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اصغر اپنے نانا کی گود میں بیٹھ کر کے حوض کوثر کا جام پی رہا ہے۔ اللہ اکبر، پھر وہ منزل بھی آئی۔ میرے حسین جب جانے لگے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ 71 لاشیں اٹھا کر کے لائے ہوئے، لیکن یہ سب کوئی جوان ہے، کوئی سمجھدار ہے، کوئی بڑا ہے، لیکن میرا اصغر تو 6 ماہ کا ہے۔ پتہ نہیں آپ کے بعد یہ یزیدی ان لاشوں کے ساتھ کیا کریں گے۔ ایسا کرو حسین، کم سے کم آپ نے ابھی تک کسی کی قبر نہیں بنائی ہے، اپنے اصغر کی قبر اپنے ہاتھوں سے بنا دو۔ کوئی کھیل نہ تھا بیٹے کی قبر بنانا، کوئی تماشا نہیں تھا۔ میرے حسین نے اتنا سنا، شہزادے کو گود میں لیا، کہاں لے کے جاتے؟ خیمے کے پیچھے آئے۔ اور تاریخ میں یار کسی باپ نے بیٹے کی قبر ایسے نہیں کھودی ہوگی جیسی میرے حسین نے کربلا میں اپنے اصغر کی قبر کھودی تھی۔ اپنی چادر میں لپیٹ کے زمین پہ رکھا، اپنی تلوار سے قبر کھودا۔ اللہ کیا کرنا شروع کیا۔ جب گٹا ہو گیا میرے حسین نے ایک بار ہاتھ رکھا زمین پہ، گرم تھی زمین،
اس کے بعد آپ نے فرمایا زمین میرا اصغر آ رہا ہے، خبردار خیال کرنا میرا اصغر آ رہا ہے، اگر سنبھال سکتے ہو تو سنبھالو، سنو کربلا کیا ہے۔ اللہ اس کے بعد آپ نے شہزادے کو اٹھایا، او یار بیٹا تو بیٹا ہی ہوتا ہے، بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا تو ماں باپ کی شام بھی بیٹوں کے چہرے کو دیکھ کے ہوتی ہے، اور صبح کی پہلی کرن بھی بیٹوں کے چہروں پہ ہوتی ہے۔ آپ نے بچے کو گود میں بے لیا، شک بے شک ماتھا چوما اور دیکھ کر کے آنکھ میں آنسو تھے، زمین پہ لٹایا، ہچکی بھری، کہنے لگے بیٹے حوض کوثر پر نانا کی قربت میں ملاقات ہوگی، تاریخ میں کسی باپ نے ایسی قبر بیٹے کی نہیں بنائی ہوگی۔ میرے حسین نے بیٹے کو زمین پہ لٹایا، مٹی ڈالنے کا ارادہ کیا، ہاتھ میں مٹی لی، بیٹے کا چہرہ دیکھا، کچھ یاد آ گیا، مٹی چھوڑ دی، اور اس کے بعد آپ نے زمین پہ دونوں ہاتھ رکھے اور خود بیٹے کی طرف جھکے، ماتھا چوما، اللہ اکبر، ہچکی بند گئی میرے حسین کی۔ آپ 71 لاشیں اٹھا کے لائے، میرے حسین کا حوصلہ نہیں ٹوٹا، لیکن جب اپنے شہزادے کی قبر بنائی ہے، حسین نے بیٹے کا ماتھا چوما، ہچکی بند گئی، آپ نے مٹی لی ہے ہاتھ میں، اور یوں آپ نے بیٹے کی طرف ڈالنا، قبر پہ بیٹے کے اوپر ڈالنا شروع کی مٹی، جب مٹی پڑتے پڑتے سینے تک آئی ہے، آپ نے پھر جب ہاتھ میں مٹی لی ہے، گردن کے اوپر کا حصہ باقی تھا، بیٹے کا چہرہ دیکھا، ہاتھ کانپ گئے ہیں، اب ہمت جواب دے گئی ہے، کیسے چہرے پہ مٹی ڈالی جائے شہزادے کے۔ اللہ اکبر، میرے حسین نے بیٹے کو دیکھا، ماتھا چوما، چوم کر کے رونے لگے، فرماتے ہیں اصغر تیرا بدن تو اس مٹی کے لائق نہ تھا، یہ مٹی تو تیرے بدن کے لیے سخت تھی، اے میرے اصغر تجھے تو پھول کے بستر پہ ہونا چاہیے تھا، لیکن آج تجھے باپ اپنے ہاتھوں سے اس مٹی کے حوالے کر رہا ہے۔ اصغر جو تیرے جھولے میں کھیلنے کی عمر تھی تو تو نے میدان کربلا میں عمر گزاری ہے۔ اللہ اکبر، میرے حسین نے تیسری مرتبہ ہاتھ میں مٹی لی ہے، جب ہاتھ کانپنے لگے حسین نے چہرہ پھیرا بیٹے کی طرف سے، جلدی جلدی مٹی ڈالی ہے، مٹی ڈال ہی رہے تھے، اتنے میں آواز آتی ہے، حسین کیا بازوؤں کو زنگ لگ گیا ہے، یا اب ہمت نہیں ہے، یا مقابلے کی جرت نہیں ہے، اتنا سنتے ہیں، کہتے اصغر خدا خواہ اب مجھے جانے کی اجازت دے دے، دنیا کے اندر یا تو یزیدی کردار رہے گا یا صرف حسینی کردار نظر آئے گا۔ اللہ اکبر، میرا حسین بیٹے کو دفن کرنے کے بعد حسینی کردار نظر آئے گا، زندہ باد۔ ابھی اور مجھے حکم ہو رہا ہے تھوڑی دیر اور گفتگو کرنا، یہ مت کہنا اس مولوی نے تو پھنسا کے رکھا ہے جی، ذکر اگر قیمتی ہے تو آج عاشق بھی قیمتی بیٹھے ہیں۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ جی سال بھر کے بعد یہ دن آئے گا، مقدر جاگیں گے انشاءاللہ۔ جی بے آج شک، ان کا یہاں تذکرہ کر رہے ہیں، جنت البقیع میں سیدہ فاطمہ ہماری باتیں کر رہی ہوں گی۔ واہ، سبحان اللہ، بے شک۔ نصیب ہے اپنے اپنے، توجہ ہے نا آپ کی؟ آئے سبحان خیمے میں اللہ۔ ناظر بھائی کافی دیر سے بیٹھے ہو، اللہ جزائے خیر دے، اٹھ کر کے نہیں گئے ہو، بڑی بات ہے، بس اللہ ہم سب کو حسین کی خیرات عطا فرما دے۔ آمین آمین۔ خیمے میں آئے، تیاری کرنے لگے، جب تیاری ہونے لگی اپنے خیمے میں تھے، آنکھ میں آنسو آئے، جب آنکھ میں آنسو آئے نا تو حضرت فضہ نے آپ کے رونے کی آواز سنی، خیمے کے اندر گئی، کہتی ہیں آقا بات کیا ہے؟ رو کے کہتے ہیں آج مجھے ماں فاطمہ کی یاد آ گئی ہے۔ کیوں؟ کہتی ہیں اکبر گئے تھے، ماں نے تیاری کرائی، اصغر گئے، ماں نے تیاری کرائی، قاسم گئے، ماں نے تیاری کرائی، اونو محمد گئے، ماں نے دولہا بنایا، حسین جا رہا ہے، کاش تیاری کرانے کے لیے آج فاطمہ موجود ہوتی۔ یہ کہہ کے جب روئے حضرت فضہ آئیں، کہنے لگے حسین میرا بھی دل چاہتا ہے کاش میرا بھی بیٹا ہوتا، تیرے قدموں پہ قربان کر دیتی، ایسا کر کچھ دیر کے لیے تو مجھے ماں مان لے، میں تجھے بیٹا مان لیتی ہوں۔ فرماتی فاطمہ تو نہ صحیح، لیکن ایک دن جب ان کے وصال کا وقت آیا تھا، بیٹا میں نے مان ان سے لے۔ کہا تھا سیدہ کچھ تبرک میں دے دو، تو جب میں نے اتنا کہا تھا تو مجھے انہوں نے اپنا دوپٹہ عطا کیا تھا، وہ آج بھی میرے پاس موجود ہے۔ حسین میں وہ دوپٹہ لاتی ہوں، فاطمہ تو نہ صحیح کم سے کم اس کا دوپٹہ موجود، آج بھی میرے پاس میرے حسین موجود نے ہے۔ ماں کا دوپٹہ لیا، چوما، سر پہ رکھا، میدان کربلا کے لیے تیار ہوئے، سوار ہو گئے، سواری پہ مختصر یہ آپ مرتجز گھوڑے پہ بیٹھے، امام کے گھوڑے کا نام مرتجز تھا، یہ مرتجز یمن کے بادشاہ نے میرے نبی کو تحفے میں دیا تھا، حضور نے پھر یہ گھوڑا تحفے میں حضرت علی کو دیا تھا، حضرت علی کے پاس دو گھوڑے تھے، ایک گھوڑا حضرت حسن کے حصے میں آیا، دوسرا گھوڑا حسین کے حصے میں آیا، جو حسن کے حصے میں آیا وہ اور تھا، جو حسین کے حصے میں آیا وہ مرتجز
مرتجز تھا، اس کی خاصیت یہ تھی جب اس کو اشارہ ہوتا تھا یہ ہواؤں سے باتیں کرنے لگ جاتا تھا. جانتے ہو جب میرے نبی حضرت حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی پہ بیٹھے، بڑی کمزور تھی، حضور کے قدم لگ گئے، ہواؤں سے باتیں کرنے لگ گئی تھی. گویا وہ کہتی تھی لوگوں میں مقدر پہ ناز کیوں نہ کروں، آج میرے اوپر نبیوں کا امام بیٹھا ہوا ہے. لیکن جب مرتجز پہ حسین سوار ہوتے تھے یہ ہواؤں سے باتیں کرتا، کہتا تھا لوگوں آج میرے اوپر وہ بیٹھا ہے جو نبیوں کے سردار کے کاندھے پہ بیٹھا کرتا تھا. لیکن آج خلاف اصول کر دیا. حسین بیٹھ گئے، ایڑ لگائی، لگام کھینچی، گھوڑا نہیں بڑھا. دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ بات کا بڑھانا کیا، 11 مرتبہ آپ نے ایڑ لگائی، 11 مرتبہ، لیکن گھوڑا اپنی جگہ سے آگے نہیں بڑھا. آپ نے جب دیکھا نہیں بڑھا، میرے حسین بڑے خوددار ہیں جی. آپ نے جو زین ہوتی ہے اس میں پیر رکھنے کے جو خانے ہوتے ہیں پیر نکالا، اور نکالنے کے بعد کہتے ہیں مرتجز معلوم ہے تو جانور ہو کے 3 دن سے پیاسا ہے، تجھے بھی 3 دن سے کچھ نہیں ملا ہے. کہتے ہیں لے سن، اگر تجھے پریشانی ہے تو حسین تجھے اجازت دیتا ہے، چاہے تو نہر فرات چلا جا، جا کے اپنی پیاس بجھا لے، چاہے تو ملک شام چلا جا، چاہے تو مکہ چلا جا، چاہے مدینہ شریف چلا جا، تیری مرضی ہے جہاں چانا ہے چلا جا. یہ کہہ کے آپ نے جب پیر نکالا نا زین سے، گھوڑے کی چیخ نکلی. رو کے کہتا حسین نانا کا واسطہ مجھ سے ناراض نہ ہو، حسین نانا کا واسطہ ناراض نہ ہو. بات پیاس کی نہیں ہے، حسین میری پیاس تیرے اکبر سے زیادہ تو نہیں ہے، حسین میری پیاس تیری زینب سے زیادہ تو نہیں ہے. کہا پھر چلتا کیوں نہیں ہے؟ تب مرتجز نے کہا تھا میرے آگے مشکل کھڑی آ گئی ہے. کہا کون سی کھڑی ہے؟ کہا پیاس نے روک رکھا ہے یا بھوک قدم نہیں بڑھنے دیتی. کہتے 3 دن ہو گئے ہیں، نہ پیاس کا احساس ہے نہ بھوک کا احساس ہے. آپ پیاسے رہو تو مجھے کیسے پیاس لگ سکتی ہے؟ آپ کے بچے بھوکے رکھیں مجھے کیسے بھوک کا احساس ہو سکتا ہے؟ کہا چلتا کیوں نہیں؟ تب مرتجز نے کہا تھا حسین مڑ کے ذرا خیمے کی طرف تو دیکھو، آپ کی شہزادی سکینہ کھڑی ہے جو ہاتھ کا اشارہ کر کے کہتی ہے مرتجز میرے باپ کو ابھی نہ لے کے جانا، مجھے اپنے باپ کا ماتھا چومنا ہے، ایک بار مجھے باپ کا منہ چوم لینے دے، اس کے بعد جہاں چاہے لے کر کے چلا جانا. اتنا کہا مرتجز نے. میرے حسین نے خیمے کی طرف دیکھا، حضرت سکینہ اشارہ کر کے کہہ رہی تھی بابا ایک بار آ جاؤ. میرے حسین فرماتے ہیں سکینہ کیا چاہتی ہو، کیا مجھے روکو گی؟ جب اتنی بات کہی تھی تو حضرت سکینہ نے کہا تھا بابا اکبر گئے میں نے روکا نہ تھا، قاسم گئے میں نے روکا نہ تھا، عباس گئے میں نے نہیں روکا تھا، آپ کو بھی نہیں روکتی، لیکن بیٹی ہوں بابا، جی چاہتا ہے آج آخری بار آپ کا ماتھا چوم لوں. اتنا کہہ کے سکینہ نے اشارہ کیا ہے. میرے حسین نے سواری کا رخ کیا خیمے کی طرف. دل میں خیال آیا حسین کے آج اپنی بیٹی کو دل بھر کے پیار کروں گا، آج کے بعد سکینہ سے ملاقات نہیں ہوگی. یہ سوچ کر کے حسین نے سواری کو بڑھایا ہے. جب قریب پہنچے ہیں سواری سے نیچے اترے ہیں، یوں بازو پھیلائے آپ نے بیٹی کی طرف. حضرت سکینہ بیٹی ہیں، رو کے کہتی ہیں بابا یہ تکلیف نہ اٹھائیے، صبح سے 71 لاشیں اٹھا چکے ہیں، آپ بازو پھیلا کر کے گود میں اٹھا کر کے میری وزن کی تکلیف کیسے گوارا کریں گے؟ بابا میں بیٹی ہوں، اگر بڑی ہوتی تو یہ تکلیف نہ دیتی. کہا بیٹی کون سی تکلیف؟ حضرت سکینہ کہتی بابا ایسے جھک جائیے جیسے نماز میں رکوع کیا جاتا ہے. کیا کرو گی؟ کہا بابا تیرا چہرہ چومنا ہے. اللہ اکبر. بیٹیاں ہوتی ہیں جب باپ پردیس جایا کرتے ہیں تو ہاتھ لگا کے کھڑی ہو جاتی ہیں، کہتی بابا جانے نہیں دوں گی. کتنے پہلا پھسلا کے جاتے ہو یار، کبھی بچے روتے ہوئے چھوڑے ہو تو پتا چلے اولاد کا درد کیا ہے، کبھی بچوں کو تڑپتا چھوڑا ہو تب پتا چلے اولاد کا درد کیا ہے. اللہ اکبر. سکینہ نے کہا تھا بابا آپ رکوع کی حالت میں آ جائیے. میرے حسین حالت رکوع میں آئے ہیں. جیسی حالت رکوع میں آئے ہیں بیٹی نے باپ کا ماتھا چوما ہے. حسین خاموش ہے، دانا رخسار چوما ہے. حسین خاموش ہے، بایاں رخسار چوما ہے. حسین خاموش ہے، باپ کے لبوں کو چوما ہے. حسین خاموش ہے، باپ کے گلے کو چوما ہے. حسین خاموش ہے. آخر میں جب بیٹی نے باپ کے سینے کو چوما حسین برداشت نہ کر سکے. فرماتے سکینہ اتنا پیار کیوں کر رہی ہو؟ آج اتنے پیار کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. جب اتنی بات کہی تھی حضرت سکینہ کی آنکھ میں آنسو آئے. کہتی ہیں بابا میں نے آپ کے ماتھے کو چوما، وہ میرا بوسہ نہیں تھا بلکہ آپ کے نانا محمد رسول اللہ کا بوسہ تھا. آپ کے دانے رخسار کو چوما، وہ بھی میرا بوسہ نہ تھا بلکہ وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا بوسہ تھا. میں نے آپ کے بائیں رخسار کو چوما، وہ علی کا بوسہ تھا. آپ کے لبوں کو چوما، وہ چچا حسن کا بوسہ تھا. کہا بیٹی پھر تو نے گلا کیوں چوما؟ کہا بابا جو گلا چوما ہے وہ میرا بوسہ تھا. جب اتنا کہا ہے یہ کہہ کے سکینہ رک جاتی ہیں. حضرت حسین فرماتے ہیں بیٹی یہاں تک تو سمجھ میں آ گیا مگر تو نے سینہ کیوں چوما ہے یہ اور بتا دے. حضرت سکینہ کہتی ہے بابا مت پوچھئے، برداشت نہ کر پاؤ گے. کہا بیٹی بتا تو صحیح. کہا بابا اگر برداشت کر سکتے ہو تو سنو،
میں نے جو گلا چوما ہے وہ میرا بوسہ تھا، اور جو سینہ چوما ہے تیری اس بیٹی کا بوسہ ہے جو کربلا میں تیرا انتظار کرتی ہوئی آج بھی رستے تک رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا سنا حسین فرماتے ہیں اللہ اکبر، سکینہ اللہ اکبر۔ تمہیں زینب تمہیں صغرا کا خیال کیسے آیا؟ فرماتی بابا رات کو جب آپ اور اکبر باتیں کر رہے تھے جی میری آنکھ لگی خواب میں آپ کی مدینے والی بیٹی آئی تھی اور اس نے کہا تھا سکینہ شام کے وقت جب بابا جائیں گے تو یاد رکھنا واپس نہیں آئیں گے، تو سب کے بدلے کا پیار کرے گی، اپنی صغرا کو مت بھول جانا۔ میرے حسین سوار ہوئے کربلا کے میدان میں گئے، خطبہ ارشاد فرمایا اور آپ نے ایک جملہ جب کہا نا لوگوں جسے جنت چاہیے وہ میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دے، اس بات پہ بھی نہیں بولو گے تو پھر کب بولو؟ سبحان اللہ، جسے جنت چاہیے سبحان میرے اللہ۔ ہاتھ میں ہاتھ دے دے۔ اتنی بات کہی نا ایک یزیدی کہنے لگا کہ حسین تم جھوٹے ہو۔ میرے حسین نے فرمایا یزیدیو میں نے حر کو جنت دے دی ہے، اب جسے جنت چاہیے وہ میرے پاس آ جائے۔ جی بے شک۔ یزیدیوں میں کہا لگا، ہنسے یزیدی، کہنے لگے یار دیکھو تو صحیح، پانی بند کیا حر نے، راستے روکے حر نے، 7 کو بھی مقابلے میں رہا، 8 کو بھی مقابلے میں رہا، 9 کو بھی مقابلے میں رہا، 10 کی صبح کیا چلا گیا، یہ کہتے وہ جنتی ہو گیا۔ اتنی بات کہی نا، دوسرا یزیدی کہنے لگا حسین تمہاری بات کا اعتبار نہیں، یہ جھوٹ ہے۔ اتنا سنا جلال آ گیا علی کے شہزادے کو، اور ادھر دیکھا جدھر حر کی لاش رکھی ہوئی تھی، جیسی نگاہ پڑی نا حسین کی حر کے لاشے پر، 3 مرتبہ حضرت حر کی لاش زمین سے یوں اٹھی، آواز آئی یزیدیو تم جھوٹے ہو حسین سچے ہیں، حر جنتی ہے، حر جنتی ہے، حر جنتی۔ تو دوستو آپ نے مفتی حماد صاحب قبلہ کا وہ بہترین بیان سنا، آپ کو کیسے لگا؟ امید قوی ہے کہ بہتر لگا ہوگا۔ دوستو تو پیارے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا اپنے دوستوں میں، اپنے یاروں میں، اپنے پڑوسیوں میں، اور پیارے لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔